ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل، اچھے کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، تو کفار مکہ نے آپ کا کس طریقے سے پیچھا کیا اور ان کو پکڑنے پر کس چیز کا انعام رکھا، اور جو ان کو پکڑنے گیا اس کا کیا عالم ہوا، اس کا گھوڑا کس طریقے سے زمین کے اندر دھس گیا۔ اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمین پر بھی حکومت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں جب مکے سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا، میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کرے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صدیق، اے میرے صدیق، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا، یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوگا، آپ کی تلاش میں ادھر ادھر آ رہا ہوگا، اسے بھی واپس لے جاؤں گا اور آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا گھوڑا نکل گیا۔ تو ہم کو یہ پتہ چلا اس واقعے سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی نے حضور کے تابع کر دی ہے۔ پھر جس شخص کی بیوی بھی اس کے تابع نہ ہو، اگر وہ شخص مثل بننے لگے، وہ شخص اس چیز کا دعویٰ کرے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تو پھر اس شخص سے زیادہ احمق اور بیوقوف کون ہوگا؟ ذرا سوچو مسلمانوں کہ وہ رسول جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت، وہ پاور عطا فرمائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر پیڑ کو بھی اشارہ فرما دیں تو وہ پیڑ آپ کی خدمت میں آ جائے۔ جس طریقے سے آپ نے پیچھے سنا کل والی ویڈیو میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے نکال دیا، اللہ اکبر، لوٹا دیا، واپس کر دیا۔ وہ نبی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا،
جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس نبی کے بارے میں آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے تھے، ان کی بھی آنکھیں تھیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان تھے ہمارے بھی کان ہیں، ان کے بھی ہاتھ تھے ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کی بھی زبان تھی ہماری بھی زبان ہے۔ ارے ذرا سوچ، یہ کہنے والے شخص ذرا اس واقعے سے اس چیز کے اوپر توجہ کر کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر زمین کو حکم دے دیں تو وہ زمین جو ہے اس کے اوپر جو چیز چل رہی ہے اس کو اندر دھس لے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حکم دیں تو اس کو چھوڑ دے۔ اور تیرا یہ عالم کہ اگر تو اپنی بیوی کو کچھ حکم دے تو تیری بیوی تیرا کہنا ماننے سے انکار کر دے، جس کو تو نے اپنے نکاح میں قبول کیا، جو تیری زوجہ ہے، وہ تیرا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالی